وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم. وقال تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. بزرگان محترم، برادران اسلام اور عزیز نوجوان ساتھیوں، اس وقت میں ہم لوگ جو جمعہ کی نماز ادا کر رہے ہیں، یہ رمضان المبارک کے گزرنے کے بعد پہلا جمعہ ہے. شوال المکرم 2 شوال 1445 ہجری اور 12 اپریل 2024 عیسوی کا جمعہ ہے. اس جمعے کے اندر ہم پورے لوگ رمضان المبارک کے روزے رکھنے کے بعد اور رمضان المبارک کے عبادات جو خصوصی اور مخصوص ہیں اس کے ادا کرنے کے بعد آج پہلا جمعہ ادا کر رہے ہیں. بڑے ہی خوش نصیب ہیں وہ مسلمان جنہوں نے رمضان المبارک کے روزے رکھے، مکمل روزے رکھے، اور بعض کسی وجہ سے بیماری ہے یا کوئی اور وجہ ہے، اس وجہ سے کسی کے چھوٹ گئے ہیں تو وہ اس کی قضا کر لیں. اور بڑے ہی خوش نصیب ہیں وہ خواتین جنہوں نے اپنے شوہر کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، گھر میں جو لوگ رہتے ہیں پریوار، ان کی خدمت کرتے ہوئے سحری کا انتظام کیا اور پھر افطار کا انتظام کیا. جلدی اٹھے، دیر سے سوئے اور مکمل 1 مہینہ ایسا کرتے رہے اور انہوں نے ثواب خوب کمایا اور وہ بڑے ہی قابل مبارکباد ہیں. وہ اللہ تعالیٰ ان کو بہترین جزا عطا فرمائے، بہترین بدلہ ان کو عطا فرمائے. اگر ہماری گھر کی خواتین اگر اس طرح نہ کریں، وقت پر اٹھ کر پکا کر نہ دیں، تو ہمارے روزے ہونا مشکل. کہاں کہاں ہوٹلوں میں کھائیں گے، کہاں کہاں پھریں گے. جس طرح سے محبت سے، پیار سے ماں کھلاتی ہے اور بیوی کھلاتی ہے، بہن کھلاتی ہے، اس طرح سے دوسرے نہیں کھلاتے. دوسروں کو پیسوں سے مطلب ہوتا ہے، اپنا کاروبار کرے، لیکن یہ خاتون وہ ہوتی ہے جو دل سے پکاتی ہے اور دل سے پکا کر، ایک محبت سے پکاتی ہے، پکا کر کھلاتی ہے اور نیند سے جگا جگا کر سحری کراتی ہے. افطار کے وقت میں ذرا دیر ہو گئی تو یاد دلاتی ہے، کہاں ہے آپ، افطار کا وقت ہو رہا، تشریف لائیے. یہ ان کا ایک تعاون ہمارے ساتھ ہوتا ہے جس کی برکت سے ماشاءاللہ ہم لوگ رمضان کے مکمل روزے رہے.
اور پھر تراویح کا بھی اہتمام کیا، نمازوں کا اہتمام کیا۔ بہت سے لوگوں نے رمضان کے اندر اذان سے پہلے مسجد میں پہنچنے کی کوشش کی۔ اذان سے پہلے ایک ہوتا ہے نماز سے پہلے، جماعت سے پہلے، ایک ہے اذان سے پہلے۔ اور بہت سے خوش نصیب وہ بچے، نوجوان، وہ مسلمان جنہوں نے اذان سے پہلے مسجد میں پہنچ کر وضو کیا، اذان مسجد میں سنی، پہلی رکعت جایا صف میں ٹھہرے، تکبیر اولیٰ کا اہتمام کیے، اور تکبیر اولیٰ کا اہتمام کر کے ماشاء اللہ تبارک اللہ انہوں نے رمضان کے جو فضیلتیں ہیں ان فضیلتوں کو حاصل کیا۔ اور رمضان میں ایک طرح کا جذبہ اور شوق ہوتا ہے کہ نماز پڑھیں جہاں پر بھی وقت ملا، اور جہاں پر بھی وقت ملا فوراً جا کر نماز پڑھ لیتے تھے۔ پہلے سے جیسے ہی اذان کا وقت ہو گیا مسجد کی تلاش شروع، مسجد میں جا کر نماز پڑھے، اور پھر نماز پڑھنے کے بعد دعا کا اہتمام، یہ ساری چیزیں رمضان میں کرتے رہے۔ اور یہ صرف رمضان کے لیے خاص نہیں ہے، یہ رمضان کے علاوہ بھی ہمیشہ یہ چیز کرنی چاہیے ہم کو۔ یہ پورے چیزیں رمضان کے علاوہ بھی ہم کو کرنے چاہیے، سال بھر اور زندگی بھر اس کا اہتمام کرنا۔ ماشاء اللہ آپ دیکھیے بہت سے علماء اور بہت سے تبلیغی حضرات جو نماز کا اہتمام کرتے ہیں، ان کے اندر ایک ذوق شوق ہوتا ہے۔ آپ ان سے قریب کی پوری مسجدوں کے اوقات نماز کے معلوم کر سکتے ہیں، اوقات نماز آپ ان سے معلوم کر سکتے ہیں کہاں کتنے بجے ہے۔ جہاں نماز چھوٹی وہ مسجد چلے گئے، وہاں پہ جماعت چھوٹی دوسری مسجد چلے گئے۔ اس طرح اہتمام ان کے پاس ہوتا ہے۔ یہ ذوق شوق جذبہ جو ہے نا، یہ تبلیغی جماعت کی برکت سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ساری دنیا میں پیدا فرمایا ہے۔ تو اس لیے یہ جذبہ ہمیشہ ہونا چاہیے، اور اوقات ہر مسجد کے ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ بھئی فلاں جگہ اتنے بجے نماز ہوتی ہے، اور اس کے اندر ایک کمی پائی جاتی ہے۔ ہم لوگ رمضان میں پڑھ لیے نماز اہتمام سے، اس کے بعد سال بھر چھٹی، ایسا نہیں۔ مسلمان ہمیشہ نماز کا اہتمام کرتا ہے، وقت پر نماز پڑھتا ہے۔ اگر کسی وجہ سے دیر ہو گئی تو اس کو وہ وقت بھی معلوم ہوتا ہے کہ کہاں جا کر پڑھے، اور وہ جا کر وہاں پر نماز پڑھ لیتا ہے۔ اس لیے دوستو بزرگو، رمضان المبارک کا مہینہ آیا، آب و تاب کے ساتھ آیا، اور رمضان کا مبارک مہینہ چلا بھی گیا۔ اب رہا بعض لوگوں کا روزے چھوٹ گئے تو اس کی قضا کرنا ہے۔ خواتین ہیں، خواتین کے لیے مخصوص ایام میں نمازیں معاف ہیں لیکن روزے معاف نہیں ہیں، روزے قضا رکھنا پڑے گا ان کو۔ کتنے روزے چھوٹے وہ حساب سے روزے قضا رکھنا ہے ان کو۔ اور نمازیں البتہ مہینے میں جتنے دن ان کو چھوٹ ہوتی ہے وہ نمازیں معاف ہو جاتی ہیں ان کو۔ اور کوئی سفر میں چلے گئے، سفر کی وجہ سے روزے نہیں رکھے تو ان کو بھی بعد میں رکھنا ہے۔ کوئی فطرہ نہیں دی سکے، فطرہ اب ادا کر دینا، کیونکہ جب کسی وجہ سے سفر میں تھے، کہیں تھے، ادا نہیں کر سکے تو اب ادا کرنا۔ زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ ادا کرنا۔ زکوٰۃ کے اوپر سال کا گزرنا شرط ہے، اور سال جب پورا ہو رہا ہے تو سال کے پورے ہوتے وقت میں ان کے پاس کتنا بیلنس ہے، کتنا ان کے پاس اماؤنٹ ہے، سونا چاندی کتنا ان کے پاس ہے، وہ حساب سے ان کو زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ زکوٰۃ 100 میں 2.5 روپیے، یعنی 2.5% زکوٰۃ ادا کرنا ہے مسلمانوں کو، جو صاحب نصاب ہو، مالک نصاب ہو۔ ہر ایک کے لیے نہیں، فطرہ سب کے لیے ہے، تقریباً لوگوں کے لیے۔ ایسا ایک دم کنگال غریب ہے، کچھ نہیں ہے اس کے پاس، تو اس کے لیے فطرہ نہیں ہے۔ گھر کے اندر جو مال اسباب ہے، سامان ہے، جو قیمتی سامان ہوتے ہیں،
وہ سامان سے اگر 52.5 تولے چاندی خرید لے سکتے ہیں تو ان کو فطرہ دینا پڑتا ہے۔ ماں باپ بھی دیں، اپنے بچوں کا بھی دیں، بیوی کا، اور گھر میں جو افراد ہیں، رات میں عید کی رات میں جو بچہ پیدا ہوا اس کا بھی فطرہ دینا ہے۔ فطرہ چھوٹی رقم ہے، 100 روپے کی رقم ہے، وہ دینا پڑتا ہے۔ اصل میں عرب کی سرزمین میں گندم، گیہوں بہت مہنگی ہوتی تھی۔ مہنگی ہونے کی وجہ سے لوگ گندم کا فطرہ دیتے تھے، گیہوں کا فطرہ دیتے تھے۔ وہاں پہ پیداوار نہیں ہے، زراعت نہیں ہوتی وہاں پہ، یہ مہنگی ہوتی تھی اس زمانے میں، اس کا فطرہ رکھا گیا۔ اب ہمارے ہندوستان کے اندر گیہوں بالکل سستی ہے، کومل کی گیہوں 10 روپے ہے۔ اب 10 روپے کے حساب سے اگر ہم حساب لگائیں 2.5 کلو تو اس 25 روپے ہوتے ہیں۔ 25 روپے کا کوئی وزن ہی نہیں ہے۔ تو اس میں اچھی گیہوں چننا، اچھی ٹاپ کی، وہ گیہوں کے حساب سے 100 روپے کے لگ بھگ فطرہ ہوتا۔ اور اس زمانے میں وہاں پہ گیہوں کی جو قیمت ہوتی تھی زیادہ ہوتی تھی، کھجور بھی دیتے تھے اور کشمش بھی دیتے تھے، یہ ساری چیزوں کے ذریعے سے فطرہ دیا جاتا تھا۔ اور ہم لوگ ہندوستان کی سرزمین پر گیہوں سستی ہے تو ایک ماحول ایسا بنانا کہ گیہوں کے بدلے میں کھجور کا دینا فطرہ۔ کھجور کی قیمت کیا ہوتی ہے، وہ کھجور کتنے میں کلو پڑ رہا ہے، 2.5 کلو کھجور، وہ حساب سے اس کی رقم دینا۔ بعض لوگ ماشاءاللہ 100 روپے دیے، 1000 روپے دیے، بعض لوگ 1000 روپے فطرے کی رقم دیے، بعض لوگ ماشاءاللہ۔ اور ایک صاحب قطب شاہی مسجد میں 4 فطرے 2000 روپے دیے، پر 500 روپے کا فطرہ۔ ایسا لوگ دے رہے، جذبہ ہے لوگوں کے اندر، بس ان کو بتانے کی ضرورت ہے۔ معلومات نہیں ہے جس کی وجہ سے نہیں کر رہے، معلومات اگر ہو گئے تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ مسلمان کرنے لگیں گے۔ تو اس سال تو گزر گیا، اگلے سال اللہ موقع دیا تو جو قیمتی چیز ہے، جس کی مالیت زیادہ ہوتی، جس کے پیسے زیادہ ہوتے ہیں، ویسا دینا۔ اور اس میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کھجور خرید کے دیں، کشمش خرید کے دیں، یہ ضروری نہیں، آپ پیسے دے دیجئے تاکہ وہ لوگ اپنی ضرورت کا سامان لا سکیں۔ ایک مرتبہ ایک صاحب کیا کیے، ایک شادی خانے کے اندر پورے سامان رکھ دیے، اور جو غریب غربا ہے ان کو پرچی دے دیے۔ پرچی دے کے ان کو بولے کہ بھائی دیکھو، آپ کو یہاں سے اتنا سامان اٹھانا ہے، آپ کو آپ کی جو ضرورت کا سامان ہے۔ سیلاب آیا تھا ایک جگہ پر، سیلاب آیا تو سیلاب کے آنے کے بعد میں ان کی مدد کرنے کے لیے شادی خانے کے اندر سب کو ٹوکن دے دیے، پہلے سے گھروں پہ جا کے آپ وہ ٹوکن لے کے آنا، اپنی ضرورت کا سامان لینا۔ اور ہم لوگ کیا کرتے، یہ کٹا بنا کے دے رہے۔ اب بعض کو ضرورت چاول کی رہتی، بعض کو نہیں رہتی، بعض کو کسی اور کی زیادہ ضرورت رہتی ہے اور چیز کی، تو وہ لوگ بہت اچھا کیے، مجھے پسند آیا وہ کہ بھئی اتنے پیسے تک، اس سے زیادہ نہیں، اتنی رقم تک آپ جو سو اس میں سے لے سکتے، آپ ضرورت کا سامان لے لو۔ کوئی بگونا لیا، کوئی برتن لیا، کوئی چیز لے لیا، اس طرح سے وہ لوگ اپنی ضرورت کا سامان لے لیا۔ تو ویسے ہی اگر پیسے دے دیے فطرے کے تو ضرورت کا سامان لا لے سکتے ہیں۔ کسی کو ٹوپی کی ضرورت ہے، کسی کو دستی کی ضرورت ہے، کسی کے گھر میں شیر خرمے کا سامان نہیں آیا اور صبح میں دودھ لانا ہے، دودھ کی ضرورت ہے، آپ اس کو گیہوں لا کے دے رہے تو بیچارہ کیا کرے گا، دودھ تو نہیں خرید سکتا اس سے۔ پہلے زمانے میں لین دین اجناس سے ہوتا تھا۔ ہمارے کو اچھا یاد ہے، جب ہم بہت چھوٹے تھے اس وقت میں دیہاتوں کے اندر یہ چاول دے کے جوار لیتے تھے اور دھان دے کے کوئی چیز دکان سے خرید کے لاتے تھے۔ جو کاشتکار ہوتے تھے نا، کاشتکار زراعت کرنے والے،
اور گیہوں لے کے جا کے وہاں پہ دکان میں تیل لے کے آتے تھے گیہوں دے کے، وہ اس طرح سے وہ اجناس سے ادل بدل ہوتا تھا، خریدا جاتا تھا۔ تو ویسے ہی اگر آپ دیں گے جو گیہوں لا کے، اب تو گیہوں سے اجناس کے ذریعے سے کوئی چیز خریدی نہیں جاتی، پیسوں سے خریدی جاتی ہے، اس لیے پیسے دینا زیادہ بہتر ہے، اور پیسے دیں گے تو اپنی ضرورت کی چیز لا لے سکتے ہیں۔ اور آج بھی بعض جگہ اللہ ہدایت نصیب فرمائے، جو شراب کے عادی لوگ ہوتے ہیں، شراب پینے والے، شراب یہ اتنی خراب چیز ہے، ام الخبائث اس کا نام ہے، خبیث، گندی اور بیکار جو چیزیں ہوں اس کی ماں ہے وہ ام الخبائث شراب۔ تو شراب کے عادی جو لوگ ہوتے ہیں، جو چھوٹا کام کرنے والے، جز معاش، تو ویسے لوگ کیا کرتے ہیں، شراب شام میں پی کے آ کے گھر کا سامان پٹکنا، گھر میں بیوی بچوں کو مارنا، کھانے کو گھر میں کچھ بھی نہیں دینا، پیسے نہیں دینا، سامان نہیں لانا۔ تو ایسی غریبی بعض گھروں میں ہوتی ہے۔ عید کا چاند نظر آ گیا، گھر میں کیا لانا، پریشان۔ بعض ایسے بھی ہوتے ہیں اس زمانے میں، کبھی کبھی دیکھنے میں آتے ہیں۔ یہ مت سمجھیے کہ پورے کے پورے پیسے والے ہیں، اللہ نوازا بڑی بات ہے، شکر ادا کرنا اس کا۔ ایک زمانے میں دانے دانے کے محتاج تھے، آج اللہ تعالیٰ بانٹنے کی توفیق دے رہا، تو اللہ کا شکر ادا کرنا۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر گزاری کرو گے اللہ تبارک تعالیٰ اور دے گا، اضافہ فرمائے گا اس میں۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم کفران نعمت کرو گے تو اللہ تبارک تعالیٰ تم کو بتا رہے ہیں کہ کفران نعمت کا بدلہ یہ ہے کہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اللہ ڈرا رہے، ناشکری مت کرو میری نعمتوں کی۔ کتنی نعمتیں اللہ نے دے رکھی ہیں۔ رمضان کی جو نعمتیں ہم لوگ کھائے اس کا حساب لگا سکتے ہیں۔ رمضان کے 30 دن میں کتنے کھجور کھائے ہوں گے بولیے آپ، حساب لگا سکتے بے حساب۔ اور پھر میوہ کتنا کھائے ہوں گے۔ اور لوگ بھی کیا کرتے ہیں، ایسے موقع پہ ریٹ بڑھا دیتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو مسئلہ نہیں معلوم، جو عام چیز ہوتی ہے نا زیادہ بکنے والی، وہ چیز کا ریٹ بڑھانا نقصان دہ ہوتا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اس سے۔ جو بڑے بڑے گوداموں کے اندر پورا سامان جام کر کے رکھ دیتے، رکھ دیے، لاک کر دیے، اور آج کل دوائیں وغیرہ ڈال کے رکھ دے رہے اس میں۔ اب جب مارکیٹ میں وہ مال شارٹ ہو جا رہا تو زیادہ قیمت سے نکال کے بیچ رہے ہیں۔ یہ جائز نہیں ہے ایسا بیچنا، ایسا بیچنا جائز نہیں ہے۔ اگر کہیں پر اسلامی حکومت ہے تو کوڑے مارتی ان کو، ایسا روکنے والوں کو۔ شریعت اسلامیہ میں اس چیز کے بارے میں جائز قرار نہیں دیا گیا، اس کو غلط ہے یہ طریقہ۔ آپ وہی دام پہ بیچو جو عام دام ہے، اور کوئی چیز شارٹ ہو گئی، اب ان کیسا بھی خریدتا، اب اس کو ضرورت ہے، ضرورت مند آ گیا، اب ضرورت کے حساب سے سامنے والے کو دبا کے زیادہ ریٹ لینا جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ کوئی مکان بیچنا چاہ رہا، ہمارے کو معلوم ہو گیا کہ مکان یہ بیچنا چاہ رہا اور مکان کی قیمت 10 لاکھ روپے ہے، لیکن مجبور اور بےکس ہے بیچارہ، قرضہ دینا ہے یا کوئی پریشانی میں پھنس گیا، کوئی چیز اس کو دینا ہے، کسی کو دینا ہے، تو اس وقت میں وہ 10 لاکھ روپے بولا تو بولے نہیں بھائی ہم 4 لاکھ روپے دے سکتے ہیں، ایک دم 6 لاکھ گرا دیا اس کو۔ آخر میں بولے بھائی 5، 6، 4 لاکھ، حالانکہ اس کو بھی معلوم ہے، سامنے والا جو دلال بیٹھا ہوا اس کو بھی معلوم ہے اس کی قیمت 10 لاکھ روپے ہو۔ اب اس کو تھوڑے کمیشن کے خاطر ان بھی وہی بول رہا، تو ایسا کرنا جائز نہیں ہے، شریعت اسلامیہ میں جائز نہیں ہے۔ سامنے والے کی مجبوری کا فائدہ اٹھانا جائز نہیں ہے۔
حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس جگہ پر قیام پذیر تھے، اب اس جگہ پر پڑوسی ایک آدمی تھا. اس آدمی نے طے کیا کہ مکان مجھے بیچنا ہے، مکان مجھے بیچ کر قرضہ چکانا ہے. قرضہ بہت ہو گیا. مارکیٹ میں بات آ گئی کہ دیکھو امام اعظم ابو حنیفہ کا مکان بک رہا ہے، بازو میں جو پڑوسی ہے وہ اپنا مکان بیچ رہا ہے. تو اس نے قیمت لگائی اور امام اعظم کو معلوم ہوا کہ کیوں بیچ رہا ہے تو کہا کہ میں مجبور ہوں، اتنی رقم مجھے قرضے کی دینا ہے. تو جب ان کو پتہ چلا تو اللہ تعالیٰ نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بہت نوازا تھا. مالدار تھے، تاجر تھے، بڑے تجارت کرتے تھے. تو انہوں نے کیا کیا، اس آدمی کو بلایا، بلا کر پوچھا کہ بھئی تم سنا کہ مکان بیچ رہے ہو؟ کہا حضرت کیا کروں، مجبور ہوں، مکان میں بیچنا چاہتا ہوں، کتنے میں بیچو گے؟ تو کہا کہ حضرت اس وقت میں ہماری مجبوری کے ٹائم پہ کون لے گا؟ وہ قیمت تو اس کی جو سو 1000 درہم کی ہے، 2000 3000 درہم جو بھی ہو، لیکن اتنا ریٹ تو آتا نہیں، میں اس کو آدھا ریٹ سے بیچ دیتا ہوں. حضرت فرمایا کہ آدھا ریٹ نہیں، پورا ریٹ کیا ہے اس کا؟ اتنا ریٹ ہے. ٹھیک ہے، یہ رقم دے دو. رقم دے دی ان کو. کہا کہ بھئی مکان خرید لیا. انہوں نے خریدنے کے بعد کہا کہ اس سے قرضہ ادا ہو جاتا. ہاں حضرت قرضہ بھی ادا ہو جاتا، تھوڑے پیسے بچتے اس میں. بولے ٹھیک ہے، جاؤ اس سے قرضہ ادا کر دو اور یہ مکان تمہارے لیے ہدیہ ہو. اور وہ آدمی جو تھا پیوڑ تھا، وہ دشا کرنے والا. یہ تھے ہمارے بزرگان دین. اس زمانے میں مثال ملتی ہے ایسی نہیں مل سکتی الا ماشاء اللہ. اللہ کسی کو توفیق دیا تو نہیں مل سکتی. شراب کا عادی تھا، روزانہ حضرت کو ستایا کرتا تھا اور پھترے مارا کرتا تھا. حضرت جو بھی کھاتا تھا پورا کچرا حضرت کے گھر کے سامنے لاتا تھا. لیکن حضرت نے بلا کر اس کو پیسے دیے، مکان خریدا. خریدنے کے بعد کہا کہ تو یہاں سے مت جا، تو جو سے اس کو رکھ لے، مکان تیرے کو ہبا کر دیتا. ایک واقعہ اور ایک بھی ہوا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا. وہ رات میں پی کے، جب پینے کے بعد آپے سے باہر ہو جاتا انسان، اس کو ہوش نہیں رہتا کیا کر رہا ہوں. تقریباً 30-32 سال پہلے کی بات ہے. یہ ونستری پورم کے علاقے میں ہم گئے تھے. وہاں گئے تو آپس میں لوگ لڑ رہے تھے پی کے، مسلمان بھائی، غیر نہیں. تو اس کے بعد 2 دن کے بعد پھر گیا. جب تو مناسب نہیں سمجھا تو وہ صاحب کے پاس جا کے میں بات کیا تو صاحب تھوڑا میں نشہ کرتا ہوں. صاحب نشے میں کیا بیوی کو ماں تو نہیں بولتا نا، اتنا تو کنٹرول رہتا میرے کو. بولا کتنا زام سے بول رہا. دیکھیے وہ شخص، اللہ مغفرت فرمائے، وہ تو مر بھی گیا بیچارہ وہ. تو ایسے لوگ ہیں. تو شراب کا عادی تھا وہ شخص. اب پینے کے بعد دھنگانا کرتے تھے. دھنگانا سمجھتے نا، سب معلوم حیدرآبادی لوگ. اب ناچ ڈانس چلتا اس میں، کیا بول رہا اس کو پتا نہیں، کون سی گالی دے رہا وہ بھی نہیں معلوم اس کو، ابھی کیا بولا ابھی. اور یہاں پہ ایک مرتبہ شراب پی کے آ کے بیوی کو طلاق دیا تھا. ایک مرتبہ وہ کیس میرے پاس آیا تھا. وہ لوگ کہاں ہے نہیں معلوم، نہ نام معلوم، نہ آتا پتہ نہ معلوم، بس میرے پاس یہ انٹیا نگر کا کیس تھا، وہ آیا تھا. تو میں پوچھا وہ عورت سے، بھائی طلاق کیسا دیے؟ سب طلاق ایسا دیے کہ پی کے آئے، پی کے آنے کے بعد تیرے طلاق دے دوں دیکھ بول کے اندر گئے. جلدی جلدی جا کے پانی نہائے گئے تھے. ابھی نواب پانی نہا کے قرآن ہاتھ میں لے کے طلاق 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 دے 3 مرتبہ ہو. یعنی کیسی بے حسی ہو. پینے کے بعد نشہ ایسا چڑھا، ہوش نہیں ہے اس کو.
نشے کی حالت میں بھی طلاق دیے تو طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ میں مسئلہ بتا دیا ان کو، تو ہوش اتنا ہے کہ انہوں نہا کے آ رہے بھی ہاتھ میں قرآن بھی لے کے کھڑے کے روڈ پہ آگے طلاق دیا، بہت پرانی بات ہے۔ تو شراب جو ہے نا ام الخبائث ہے، خبیث چیزوں کی، گندی بیکار چیزوں کی ماں شراب ہے۔ شراب بولے تو شراب کے بھی قسمیں رہتے ہیں، آج کل ہر ایک کے الگ الگ قسمیں، لیٹسٹ چیزیں آگے نا۔ پہلے جو ہے شروع میں ہاتھ کا پنکھا رہتا تھا، اور اس کے بعد نیچے کے پنکھے ایسے رکھتے تھے، ٹیبل فین تھا، اس کے بعد سیلنگ فین آیا، اب اس کے بعد وہ کم زیادہ کرنے کا تھا، اب ڈائریکٹ فل، آج کل گرمی زیادہ ہو گئی تو کم زیادہ کرنے کا ریفریش نہیں، اور اس کے بعد کولر آئے، اور کولر کے بعد اے سی آ گئے، ترقی اس میں۔ تو ویسی یہ چیزوں میں بھی ترقی ہوئی۔ پہلے کیا ہوتا تھا، افیون پینے کا طریقہ الگ ہوتا تھا، اور پہلے جو سب چٹے کے اندر ڈال کے پیتا تھا۔ آپ سمجھیں گے مصعب کو سو معلوم ہے، بولے تو مصعب بھی کہیں ذرا مزہ لگا ہے، کیا سوچیں گے آپ؟ نہ دیکھا میں سب آتے کیسا ہمارے پاس میں ایسا ایسا کرتے ہیں مصعب بول کے، آپ بولیں گے مصعب بھی تھوڑا مزہ چکے، شاید سمجھیں گے آپ، نہیں، الحمدللہ اللہ بچا کے رکھا، اور اللہ نہیں بچایا تو آدمی کا بچنا مشکل ہے۔ تو کبھی کبھی کوئی چیز بانٹنے کے لیے ہم گئے تھے نامپلی اسٹیشن کے پاس میں، تو وہ چیزیں نقشے دکھنے میں آئے ہمارے کو۔ تو آج کل ویسا نہیں، آج کل گولیاں کھا رہے گئے، گولیاں کھائے تو نشہ چڑھ رہا ہو، اور آج کل ہاتھ میں ایسی چیز ہے، دیکھے تو کوئی چیز پکڑ لے کے جا رہا سمجھنا، لیکن اس میں افیون ڈال کے اور اس سے نشہ کر رہے ہیں، سگریٹ کے ویسے۔ آج کل لمبا سگریٹ نہیں مل رہا آج کل، اور یہ سب جگہ چل رہا، عرب میں بھی ہے، سب جگہ ہے یہ۔ اب بعض دفعہ لوگوں کے ہاتھوں میں دیکھے تو کوئی خاص، جیسا ایک زمانے میں گاڑی کی چابی کوئی چھلا رہتا تھا تو ایسا گول پھرا لیتے، کر لیتے، بڑی شان سے جاتے تھے۔ آج کل وہ چیز ہاتھ میں رکھ لے کے شان سے جا رہے ہیں، تو اب ہمارے کو خیال ہوا کہ آخر ہے کیا چیز اتنا اس سے لے کے جا رہا ہے چھپا چھپا کے، تو اب اس کو دیکھے تو دور جا کے حلوے کش کھینچ رہا ہوں نشہ چڑھنے کے واسطے سے۔ تو اس میں بھی ترقی ہوگی، یہ ترقی ہونے کے باوجود بھی حرامی چھے ہو۔ تو ام الخبائث کیا ہے؟ یہ شراب، خبیث چیزوں کی ماں ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا پڑوسی شرابی تھا، اس کے دوسرے طرف کے پڑوسی جا کے پولیس اسٹیشن میں شکایت کرے، پولیس اسٹیشن میں شکایت کرے تو پولیس آئی اور آ کے وہ شرابی کو پکڑ کے لے گئی۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جا کے چھڑا کے لے کے آئے اس کو۔ لوگ بولے حضرت آپ کا گھر میرے سے قریب ہے، روزانہ گالی گلوچ کرتا، گھر میں آوازاں پکارا کرتا، آپ کو تکلیف نہیں ہوتی؟ بھائی تکلیف تو ہوتی، لیکن مسلمان ہے، مومن ہے، مسلمان ہے، اس لیے میں چھڑا کے لایا۔ جب اس کو پتا چلا کہ حضرت چھڑا کے لائے، بولے تو پھر سچی توبہ کر کے پھر حضرت کی خدمت میں رہ کے وہ بھی اللہ والا بن گیا، نیک بن گیا۔ اپنے اخلاق کے ذریعے سے، اپنے کردار کے ذریعے سے ہمارے بڑوں نے کیا کیا؟ تبلیغ کی، اسلام کو پھیلایا ہے ہمارے بڑوں نے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اب رمضان میں نہیں پیے بعض لوگ رمضان میں بھی نشہ کے عادی نشہ کرتے رہے۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ ہر ایک کو محفوظ فرمائے۔ نئے نئے طریقے سے نشہ کر رہے، بچیاں بھی کر رہے، بچے بھی کر رہے۔ آج کل وہ فیس بک پہ پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہو رہے، اس سے بچنے کی کوشش کرنا اور بچوں کی تعلیم کے لیے فکر کرنا۔ انگریزی پڑھاؤ، منع نہیں ہے، انگریزی پڑھاتے پڑھاتے انگریز بن جا رہے لوگ، بے حیائی آ جا رہی، شارٹ کپڑے پہن رہے۔ اب شارٹ کپڑے بھی ایسے شارٹ کہ اللہ کی پناہ۔ مسئلہ یہ ہے مرد آدمی کو گھٹنے سے نیچے سے لے کے ناک کے اوپر تک کا حصہ چھپانا ضروری ہے۔
عورت کو ہتھیلیاں، پیر کا جو حصہ نیچے کا ہے پنجہ وہ، اور پھر چہرہ، یہ 3 چیزیں عورتیں دکھا سکتی ہیں۔ محرم کو دکھا سکتی ہے، نامحرم کو وہ بھی نہیں دکھانا۔ نامحرم کس کو بولتے؟ جس سے شادی ہو سکتی، جس سے رشتہ ہو سکتا اس کو بولتے نامحرم۔ کھلے ربے سے شادی ہوتی، چچے ربے سے بھی ہوتی، ممے ربے سے بھی ہوتی، یہ کزن جو بولتے نا، وہ سب سے شادی ہوتی، تو ان سے پردہ ضروری ہے۔ بہنوں سے پردہ ضروری ہے، بہنیں، دیور سے پردہ ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ دیور سے پردہ کرو، تو ایک صحابی نے عرض کیا کہ رسول اللہ وہ تو ہمیشہ گھر میں رہتے۔ کہا کہ دیور تو موت ہے، موت، جیسا موت سے ڈرتے نا، جیسا بھاگتے موت آ رہی بولے تو بس سے زیادہ ڈرنا اس سے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ گھر میں فتنہ ہے وہ، تو پردے کا زیادہ اہتمام دیور سے کرنا، جیٹ سے بھی وزٹ کرنا۔ تو بہرحال شراب سے بچنا، ام الخبائث یعنی برائیوں کی ماں، برائیوں کی ماں ہے یہ شراب۔ تو شراب پینے کے بعد آپ سے باہر ہو جاتا ہے انسان، اس لیے اس سے بچنا۔ شراب بھی دو لوگ زیادہ اس میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ایک تو ہائی لیول کا طبقہ، بڑے بڑے وزیران، مالدار لوگ جن کے پاس لاکھوں کروڑوں روپیہ ہے، وہ لوگ اس میں پھنسے، وہ باٹلوں میں ہونا، بڑے بڑے باٹلوں میں۔ اب ایک دم لو طبقہ، کمزور درجے کا معاشی اعتبار سے، اب وہ لوگ پاکٹوں میں پھنسے ہوئے۔ تو اس لیے شراب سے بچنا۔ تو رمضان میں جیسا پینا چھوڑ دیا نا، ذرا ان کو جگہ دو، ذرا سامنے ہٹ جاؤ، پیچھے نہیں سامنے ہٹو۔ ایک مرتبہ حضرت مولانا عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایسے بیٹھے ہوئے تھے لوگ۔ اب بیٹھنے کے بعد کیا ہوتا، بعض پھر ٹیکا لے کے بھی بیٹھتے۔ اب ٹیکا لے کے بیٹھے تو ابھی مدینہ منورہ کے اندر ایک صاحب ٹیکا لے کے سو رہے تھے، تو میں ان کو بولا کہ ایسا ٹیکا لے کے سونا جس کے ہٹانے پہ آدمی گر سکتا ہے تو وضو ٹوٹ جاتا، مسئلہ ہے یہ۔ تو وہ صاحب کیا کرے، جا کے پلر کو ٹیکا لگا رہے ہو۔ تو میں بولا اچھا سوچیے، تو پلر تو ہٹتا نہیں، ہٹائے تو اب پلر کو تو توڑنا پڑتا، بولے پلر ہے نا، بولے نہیں، مسئلہ ویسا نہیں ہے، یعنی مثال ہے ایسی کہ جس کے ہٹنے سے آدمی نیچے گر جاتا نا تو وضو ٹوٹ جاتا ویسا۔ اب یہ بچہ ٹیکا لے کے بیٹھا، اب ٹیکا لے کے بیٹھے تو وہ ہٹا دیے تو گر جاتے نا، نیند کی حالت میں رہتے تو ویسے وقت میں وضو ٹوٹ جاتا۔ تو حضرت مولانا عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک آدمی بیٹھ کے ڈر رہا۔ اب دینی مجلسوں میں بیٹھے تو کیا کرتا ہے شیطان، باتیں اچھی سن لیے تو کہاں عمل کرتے کہ بول کے نیند لا دیتا۔ شیطان چھوٹ گیا نہیں، چاند دکھتے، چاند دکھنے تک ذرا قید تھا، زنجیریں ڈال کے اللہ تعالیٰ قید کر دیے تھے، اب چھوڑ دیے اس کو۔ اب چھوڑتے مسجدیں خالی ہو گئے، دیکھا ہونا بولے نہیں، 4 مینار لے کے پورے ہو کے 4 مینار کو لے کے چلے گیا شاپنگ۔ اب مسجد میں آج فجر میں 5 لوگ تھے، اب دوسرے فجر میں کل پرسوں ترسوں جو تھے کم سے کم اندر کا حصہ اور باہر ایک سب بھی تھی، فل ہو رہا تھا۔ آج ہماری مسجد کی بات کروں، باہر کا تو نہیں۔ تو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ شیطان اپنی پوری طاقت دکھا رہا ہو۔ تو وہ صاحب بیٹھ کے ڈول رہے تھے۔ عاقل صاحب بولے حضرت ذرا آنکھا کھولو، تو ان بھی بڑا ہوشیار تھا۔ مولانا آنکھا بند کر کے آپ جو باتیں بول رہے نا اس پہ غور کر رہا ہوں، میں بولا اس پہ میں غور کر رہا ہوں۔ تو عاقل صاحب بولے غور کرو مگر یہاں نہ کرو، گھر کو جا کے کرو، بولے گھر کو جا کے کرو۔ تو آدمی چوکنا ہے نا ہمیشہ۔ میں کیا بول رہا تھا کہ شراب یہ حرام ہے،
شراب سے بچنا، نشے سے بچنا۔ شراب بولے تو اس میں سارے نشے آ گئے، اس میں افیون بھی ہے اس میں، اور پھر نئے نئے نامہ ہے اس کے، عجیب عجیب نامہ اس کے، گولیاں ڈال لے رہے خالی، اور چھپا کے خالی اس ہاتھ میں رکھ کے کش مار رہے، پھر بعد میں ہاتھ میں چھوٹا چتنے سے وہ ایسا چھپا لے رہے ہاتھ کے اندر، دکھ رہا بھی نہیں وہ۔ پہلے سگریٹا دکھتے تھے، تو سگریٹ پینے پہ اور یہ نشہ کرنے پہ کتنا پیسہ خرچہ ہوتا؟ ایک صاحب سے میں پوچھا، انہوں نشے کے عادی تھے، کیا حضرت روزانہ لے آتے یار تم اتنے پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ نہیں صاحب وہ 250 روپئے ملتا ہوں صاحب، ہاں روزانہ 250 روپئے خرچہ کرتے ہیں، تو کہاں سے آتا پیسہ ہو؟ یعنی پورے خواہشات کو مار کے ایک خواہش کو نہیں کرتے ہو، گناہ ہے گناہ۔ اور جب تک پیٹ کے اندر نشے والی چیز رہے گی نا، اس وقت تک کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی، یاد رکھو۔ شراب پینے والا پہلے پیتے تھے دبا کے، اس زمانے میں عرب کے اندر پیتے تھے، لیکن پہلے ان کو روکا گیا کہ پی کے مسجد میں نہیں آنا، بول کے مسجد میں آنا بند کر دیا۔ اب مسجد میں آنا بند کرنے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ دیکھو شراب حرام کر دی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول نے بلا کر ایک آدمی سے کہا، جاؤ جا کے نکڑوں پہ ٹھہرو، کونوں پہ ٹھہر کے اعلان کر دو۔ گاؤں میں دیکھے ہوں گے وہ دھبڑا لے کے جاتا، دیکھا دھبڑا لے کے جا کے گورنمنٹ کا اعلان ہے بول کے اعلان کر کے آتا۔ تو ویسے ہی اعلان کرنے کے لیے ایک صحابی گئے، گھروں میں لوگ جو سو بیٹھے ہوئے تھے، اب باہر نہیں پیتے تھے، گھروں میں پیتے تھے بیٹھ کے۔ تو جیسے ہی وہ اعلان کرنے والا اعلان کیا کہ سرکار دو عالم محمد عربی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے حکم آ چکا ہے، آج سے تم پر شراب حرام کر دی جاتی ہے، اعلان ہوا۔ اب جیسے ہی اعلان ہوا تو اندر سے باہر نہیں آئے لوگ۔ اب ہم لوگ ذرا اعلان ہوا تو باہر نکل کے آگے دیکھتے ہیں کونے پہ کیا اعلان کر رہا تھا، کان میں آواز پڑی، حکم سن لیا، تو گھر کے اندر سے مٹکے جو ہے لڑکانا شروع کر، یہ نہیں دیکھے کہ کون بول رہا، آخر صحیح بھی بول رہا غلط بول رہا، یعنی اتنا یقین تھا وہ لوگوں کو۔ تو گھر کے اندر سے پوری شراب نیچے ڈال دی، لڑکا دی۔ اب اس میں سے ایک صحابی کے بارے میں آتا، شراب انہوں پیالے میں ڈالے، اس زمانے کے بھی پیالے زبردست ہوتے تھے، مٹی کے ہوتے تھے مگر زبردست ہوتے تھے، پرانی چیزیں وہاں جو رکھی ہوئی نا میوزیم وغیرہ کے اندر ایک سے ایک چیزیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ صحابہ کو بھی ایسا ایسا دور دکھایا کہ ہم تصور نہیں کر سکتے۔ تو بات پہ سے بات نکل گئی، اصل بات رہ جاتی پھر بات سے۔ تو یہ شراب کا قصہ سنانے کے بعد ایک خالد کا قصہ میں آپ کو سناتا ہوں انشاءاللہ۔ تو وہ صحابی کیا کرے، پیالے میں ڈال کے پیالہ اٹھا کے منہ کے قریب لے گئے پینے کے واسطے، اور شراب کے تقریباً 300 نامہ ہیں، 300۔ یہ شراب انگوری شراب، فلاں شراب، یہ شراب، برحال انگور کو سڑا کے کر کے جب اس کو بنایا تو زیادہ نشہ چڑھتا ہے اس کا، جتنا زیادہ نشہ چڑھا اتنی اچھی شراب، جتنی پرانی شراب گھر میں رہی اتنا مالدار ہو، ایسا چلتا تھا عرب کی سرزمین میں۔ تو وہ پیالہ لے کے منہ کے قریب لے کے گئے، وہ اعلان کرنے والا اعلان کرا کہ آج سے شراب حرام کر دی گئی، وہ آج پی لے کے کل سے چھوڑ دیں گے نہیں بولے، اور ویسے پھینک دیا، ختم، پیالہ توڑ دیا۔ اب پھر صبح میں اٹھ کے لوگ نماز میں جانے لگے فجر کی، تو دیکھیں کہ رات میں بارش ہوئی، کیا بارش تو نہیں ہوئی رات میں، بولے کہ آخر کچا کہیں کو ہے نیچے سے پورا گلیوں میں پانی بہا تو جب تحقیق کرے تو پتہ چلا کہ گھر میں جتنی شراب تھی ساری کی ساری زمین پہ اڑیل دیے، جس کی وجہ سے گلیوں میں شراب بہی۔ پانی پڑے تو کیسا پانی بہتا، ویسا شراب بہائی گئی، اتنی شراب تھی مدینے میں۔
اتنا عادی ہونے کے باوجود شراب پھر دوبارہ نہیں پیا، شراب کو دوبارہ ہاتھ نہیں لگائے صحابہ۔ ایک آدھ صحابہ بعد میں لگائی بھی تو ان کو کوڑے مارے گئے۔ حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ صحابی شراب کا نشہ پھر کرے تھے تو آپ نے بلا کر کوڑے مارے تھے ان کو۔ تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ شراب ام الخبائث ہے، حالانکہ ان کے گھٹی میں پڑی ہوئی تھی لیکن پھر بھی چھوڑ دیے وہ لوگ، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اور ایک چیز کہ اللہ تعالیٰ ان کو بہت نوازا بھی تھا بعد میں۔ آپ کو بولا میں قالین کا قصہ سناتا ہوں۔ روم فتح ہو گیا، روم اور ایران یہ دو علاقے فتح ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں۔ جب روم فتح ہو گیا تو روم فتح ہونے کے بعد وہاں کا مال غنیمت لا لیا، مال غنیمت جو بھی تھا سب سمیٹ لیے۔ اب حکم ہوا جس کے پاس جو جس کے ہاتھ کو جو لگا لا کے دے دو۔ تو جو صحابہ تھے سب اپنا اپنے حساب سے لا لیا۔ اب لانے کے بعد ایک جگہ رکھ دی، اچھی بڑی جگہ تھی، آج کل کے حساب سے شادی خانہ سمجھو، بڑا شادی خانہ میدان، یعنی ایک بڑا ہال کے اندر مال غنیمت جمع ہو رہا۔ اب پہرا دیتے ہوئے صحابہ کرام کی ایک جماعت ہے رات میں، کوئی دشمن نہ آ جائے، کوئی اس میں سے مال چرا نہ لے جائے، یہ سوچ کے کیا کرے نگرانی لگا دیا۔ رات کی تاریکی میں ایک صاحب کے ہاتھ میں کوئی چیز چمک رہی۔ کیا چمک رہی؟ ہیرے جواہرات ہے، اس کو ہیرے جواہرات اس کے ہاتھ میں ہیں، اور وہ بادشاہ کے سر کا تاج وہ صحابی کے ہاتھ کو لگا۔ اگر آج کل ہمارے ویسے ہوتے تو کیا سوچتے تھے؟ کون دیکھ رہا رہے بھائی، چل سیدھا گھر کو جائیں گے، اپن بولتے ہیں سیدھا گھر کو جا کے اندر چھپا دیں گے، بعد میں دیکھیں گے سب ٹھنڈا ہونے کے بعد سونار کے پاس لے جائیں گے، نہیں تو وہ کہیں تو لے آ کے اس کو توڑ کے ٹکڑے کر کے ایک ایک ہیرا نکال کے تھوڑے تھوڑے وقفے سے بیچ لیں گے، سوچتے تھے۔ تو وہ صحابی جب لے کے آئے تو وہ چمک رہا تھا، تو وہ نگرانی کرنے والے صحابہ پورے کے پورے ان کی طرف بھاگے۔ اب بھاگ کے آ کے ان کو جکڑ لیا، جکڑ کے پوچھے کیا ہے یہ؟ بولے تاج ہے۔ کیا تاج؟ بولے بادشاہ کے سر کا تاج ہے، ہیرے جواہرات سے لدا ہوا ہے۔ بولے کہ کیا ہے، کیوں لائے؟ بولے کہ میرے ہاتھ کو لگا تھا میدان میں، یہ بادشاہ تو مر گیا، واصل جہنم ہو گیا، یہ تاج وہاں پڑا ہوا تھا تو میرے ہاتھ کو لگا، میں اٹھا لیا۔ اب حکم ملا کے یہاں جمع کر دو، وہ ادھر ہاتھ میں لا کے میں جمع کرا رہا ہوں۔ تو اس وقت میں جو سو انہوں بولے اس میں سے ذرا ٹیسٹ لیا ان کا، پوچھیں گے بول کے، بھائی جب تمہارے کو مل گیا، تمہارے پاس یہ چیز آ گئی، کوئی نہیں دیکھ رہا، تو تم لا کے کیوں جمع کر رہے ہیں؟ بولے کہ کمانڈر جو ہے ان کا حکم ہے، اس لیے اللہ کے واسطے لا کے میں جمع کر رہا ہوں۔ تو اس کے بعد لا کے جمع کر کے جانے لگے، تو اس میں سے ایک صحابی کیا کرے، پوچھا اچھا اپنا نام تو بتاؤ۔ تو اس وقت میں وہ صحابی بولتے کہ جس کے لیے میں یہ عمل کیا ہوں اس کا نام میرے کو اچھا معلوم ہے، آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں، بول کے بھاگ جاتے وہاں سے، نام بھی نہیں بتائے، لا کے سر کا تاج وہاں رکھ کے گئے، ہیرے جواہر سے لدا ہوا، کروڑوں روپے کا ہے وہ، لیکن رکھ کے چلے گئے۔ یہ دیانتداری یا امانتداری تھی ان کی۔ تو اسی جنگ کے اندر یہ قالین ملی، قالین بیت المال کے اندر لائی گئی، اور قالین اتنی قیمتی، اتنے ہیرے جواہرات اس کو لگے ہوئے تھے قالین کو، کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین تھے، تو انہوں نے فرمایا اس قالین کے ٹکڑے کیے جائیں، کاٹا جائے، اس کو ایک ایک بالش کا ٹکڑا کر کے سب کو جو سو بانٹ دو، فوجیوں میں جتنے لوگ جہاد میں گئے سب کو بانٹ دو۔ ایک صحابی آگے بڑھے، آگے بڑھتے بولے اے امیر المومنین، یہ بڑا قیمتی قالین ہے، اس کو اپن بیت المال میں رکھ لیں گے، کوئی بڑے لوگ آئے کرے تو ان کے لیے ہم بچھا سکتے ہیں اعزاز میں۔ بولے نہیں۔ پھر دوسرے صحابی آ کے بولے اے امیر المومنین، اس کو رکھ لیں گے نا اپن بیت المال میں جمع کر لیں گے؟ بولے نہیں۔ پھر سب مشورہ دیا، بولے نہیں، کاٹو، بول رہا ہوں نا کاٹو، بول کے ایک ایک بالش کا ٹکڑا کرایا۔
کرا کے پورے فوجیوں میں تقسیم کرائے. وہ لوگ ایک نشانی بول کے گھر میں رکھ لیے. بعد میں ایک صحابی کو ضرورت پڑی تو انہوں وہ بیچنے کے لیے لیا کے بیچے. وہ ٹکڑا اتنا 42 بھر ٹکڑا تو 10,000 درہم وہ ٹکڑے کے آئے. تو کیا کیا چیزیں لگے ہوئے تھے ان کے, کتنے ہیرے تھے ان کے, سوچیے آپ. تو ایسی بڑی بڑی چیزیں اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی. اور وہ لوگ لیے, لینے کے بعد بھی ذرا بھی ان کو غرور نہیں آیا, تکبر نہیں آیا, اور کوئی عبادت ان کی نہیں چھوٹی, کوئی نیک کام ان کا نہیں چھوٹا, برابر سارے کے سارے کام کرتے رہے. تو میں عرض کر رہا تھا شراب ام الخبائث, سودی کاروبار کرنے والا. مٹی کو دیتے نا, مٹی کو دیتے, مٹی سے لیتے, مٹی کا گواہ بنتے, مٹی کے بارے میں کاغذ میں لکھتے. 4 چیزیں ہیں, چاروں مجرم. مٹی دینے والا مجرم, مٹی لینے والا مجرم, اس کو سود بولتے ہیں. اب ہماری موٹی زبان میں مٹی بولتے ہیں اس کو, مٹی اس لیے بول رہا ہوں. اور وہ سود کا گواہ بننا, آؤ بھائی میں ان کو دلا رہا ہوں. آج کل بہت چل رہا ہے یہاں پہ بیچ میں ضمانت. دلانے والے کو تھوڑے پیسے دیتے تو کیا محنت کرتا بیچارہ, لیکن اس کو نہیں معلوم یہ گناہ کے کام میں محنت کر رہا. تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. نیکی کے اور پرہیزگاری کے کاموں میں تعاون کرو, گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ہرگز تعاون مت کرو. قرآن کہتا ہے گناہ کے کاموں میں ہرگز تعاون مت کرو, نیکی کے کاموں میں تعاون کرو. ہم لوگ نیکی کے کاموں میں تو نہیں کرتے, مگر گناہ کے کام میں شیطان بہت تعاون کرنے لگا تھا. ارے ہم دے رہا نا جی فلاں جگہ جاؤ فائنانسر کے پاس, بس زیادہ نہیں جی, 100 کو 10 روپے 5 روپے لے کے دیتا ہوں. اب میں آپ کو بول کے تھوڑا کم کرا تو چلو. مطلب گناہ کے کام کے لیے کیسا لے کے جا رہا دیکھو آپ, اس کو نہیں معلوم کہ گناہ ہے لے کے جانے والے کو. اب بعض لوگ بولتے آج کل ہاتھ بدل کہاں مل رہا ان صاحب, قرض حسنہ کہاں مل رہا آج کل. وہ بات بھی صحیح ہے, لیکن لیے تو واپس کہاں دے رہے وہ سوچو پہلے. لیے تو واپس آ رہا, اب پھرتے پھرتے چپنا گھس جانا اس کے, نہیں دیتا ہوں. اگر معاملہ ہمارا اچھا رہا نا, آج بھی ملتا. اخلاق بننا, ہمارے اخلاق ہمارے سدھرنا, ہمارے کو ضرورت پڑتی ہے, ہمارے کو الحمدللہ ملتا ضرورت پہ. ہم مدرسے کے لیے کبھی قرضہ لینا پڑتا, بڑی بڑی رقم لینا پڑتا, ہم کو الحمدللہ لا لیتے ہم ہاتھ بدل, اور پھر لوٹا بھی دیتے وقت پہ, تاریخ سے 1 دن پہلے لوٹاتے. اگر نہیں رہا تو دوسری جگہ سے لے کے لوٹاتے تو برابر دیتے ہو. لیکن ہم لوگ لینا جانتے ہیں, واپس دینا نہیں جانتے. یہ بات ہے, اس وجہ سے سامنے والا بھروسہ نہیں کرتا. تو پہلے کے جو نیک لوگ تھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین, ان کے واقعات پڑھو, کتنے پیارے واقعات ہیں. دوسروں کی چیز دوسروں کو دینا پسند کرتے تھے, لینا پسند نہیں کرتے تھے. آپ کو وہ مشہور واقعات سے میں نے سنایا تھا, یاد ہے نہیں معلوم. پھر ایک مرتبہ سنو کہ ایک صحابی مکان بیچے, زمین, دوسرے صحابی زمین خرید لی. اب خریدنے کے بعد مکان بنانے کے لیے انہوں بنیاد کھودے. بنیاد کھودے تو اندر سے خزانہ نکلا. اب بنیاد اپنی حد میں کھودے. ہم لوگ کیا کرتے, ذرا کھلی زمین دی تو ذرا چل رہے بھی تھوڑا ادھر سے کھود رہا. اور قرآن میں ہے, اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم ہے, جو آدمی ناجائز زمین پر قبضہ کرے گا وہ زمین تحت الثری تک لپیٹ کر اس کے گلے کا ہار بنا کر ڈال دی جائے گی. اٹھا سکتا بوجھ زمین کا قیامت کے دن؟ نہیں اٹھا سکتا. تو وہ صحابی جا کے بنیاد کھودے تو اندر سے خزانہ نکلا, دیگ نکلا بڑا. جب دیگ نکلا تو دیکھے اس میں کیا ہیرے جواہرات رکھے ہوئے, ہیرے جواہرات اس کے اندر رکھے ہوئے ہیں. تو انہوں نے کیا کرے, وہ لے کے سیدھا وہ جو بیچے سے صحابی کے گھر کو گئے, جا کے کھٹکا دیے. بولے کون؟ بولے فلاں عبد الرحمن.
کیا بات ہے، ذرا باہر آئیے، آپ سے بات کرنا ہے۔ باہر آئے، باہر آ کے بولے یہ آپ کا خزانہ ہے، آپ رکھ لیجیے۔ میرا کہاں کا خزانہ چاہیے؟ بولے نہیں، وہ زمین کھودے تو اندر سے نکلا۔ بولے میں زمین کے پیسے دیا یا خزانے کے پیسے نہیں دیا، میں زمین کے پیسے دیا، خزانے کے نہیں دیا۔ تو وہ صحابی بولے میرے کو خزانہ ہے سو معلوم ہی نہیں اندر، میں زمین بول کے بیچا لیکن خزانہ ہے سو میرے کو نہیں معلوم، وہ تمہارے نصیب کا، تمہارے کو مل گیا، جاؤ رکھ لو، جاؤ، میرے کو نہیں ہونا۔ بولے میرے کو نہیں ہونا بول کے نو بول دیا۔ اب اگر ہم لوگ جیسے ہوتے تو بولتے کوئی شکل نکال لیں گے، ذرا ہاف آف کر لیں گے، تو آدھا آدھا، نہیں تو کچھ تو بھی شکل بنا لیں گے۔ اب اس کے بعد دونوں میں بحث ہو رہی، انہوں بولتے نہیں ہونا، انہوں بولتے لے لو۔ یہ دوسرے کو دینے کے معاملے میں جھگڑا ہو رہا۔ اب آخر میں بحثم بحثی میں آواز بڑے ہو گئے، بڑے ہوئے تو لوگ آزو بازو کے بھی نکل کے آ گئے۔ آنے کے بعد پوچھے کیا بات ہے، میں کیلکولیٹر لے رہے، دیکھو بھائی میں زمین خریدا ان سے، اب خدائی کرے تو خزانہ نکلا، اس میں خزانہ ہے سو نہیں معلوم، میرے کو خزانہ ان کا ہے، ان کو دینے آیا، نہیں لیتے بول رہے انہوں، کیا بھی کیلکولیٹر لے رہے آپ؟ بولے میں زمین بیچا، میرے کو نہیں معلوم، ان کے اندر خزانہ ہے، ان کے نصیب سے نکلا، انہوں رکھ لیں، تو میرے کو کیا کرنے کا ہے، میرے کو یہ دنیا میں کیا کتنے دن میرے کو جینے کا ہے، بول کے انہوں بول رہے۔ تو انہوں بولتے میں زمین خریدا، خزانہ نہیں خریدا۔ انہوں بولتے میں زمین بھی بیچا، زمین کے ساتھ زمین میں جو ہے وہ بھی بیچ دیا، میرے کو نہیں معلوم کہ خزانہ ہے اس میں، وہ تمہارے نصیب سے نکلا، لے لو۔ اب دونوں بھی راضی نہیں، انہوں لینے کو راضی نہیں، انہوں جو سے رکھ لینے کو راضی نہیں۔ جھگڑے میں بعد میں سے بات ہوئی تو اس وقت میں جو بڑے تھے، بڑوں کے پاس لے آ کے بولے حضرت یہ جھگڑا جو سو ختم نہیں ہو رہا اور بڑھتے جا رہا، تو میں ہو جا رہی، کہیں تلوارہ نکال لے کے لڑ لیں گے لوگ دینے کے معاملے میں، اس لیے آپ اس مسئلے کا حل کوئی کر دیجئے بول کے جا کے ان کو بولے دونوں بولے اچھا سو تفصیل سنیں، بیٹھ جاؤ، بٹھا کے بولے کہ تمہارے گھر میں بیٹا ہے کیا؟ بڑا ہے، کہا بیٹا۔ تمہارے گھر میں بیٹی ہے؟ کہا بیٹی ہے۔ اب اس کے بعد انہوں بولے کہ بھائی خاندان کیسا ہے؟ کفو دیکھ لیے، برابری دیکھنے، بولے رشتہ کر دو، دونوں کی شادی کر دو، وہ بچوں کو دے دو، بچوں کتنا پیارا حل نکالے دیکھے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے ہی بعض موقعوں پر فیصلہ فرمایا کرتے تھے۔ حجر اسود جو کعبۃ اللہ کی دیوار میں لگا ہوا ہے، اس کو بوسہ دیتے ہیں، وہ جب بنا رہے تھے تو اس زمانے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جوان تھے، تو اس وقت میں جھگڑا ہوا عرب کے لوگوں میں، قریش میں، بنو ہاشم میں، بنی عبد مناف میں، یہ سارے جو قبیلے والوں میں جھگڑا ہوا کہ ہم وہ پتھر کو ہم لگاتے اپنے ہاتھ سے، ہم کرتے جی، آپس میں تلوارہ نکلنے لگے۔ تو ایک صاحب بولے ایسا کرو، کل صبح میں یہ دروازے سے جو اندر آئے ان کو اپنا بڑا بنا لیں گے، اور جو فیصلہ کرے ہم تسلیم کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے بولے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے آئے تو سب بولے ٹھیک ہے، محمد جو فیصلہ کریں گے ہم ان کو مانیں گے، جب تک وہ پیغمبر نہیں بنے تھے اس وقت کی بات ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا کیا، سب کا دل رکھنے کے لیے کہا یہ چادر لے کے آؤ، چادر لائی گئی، چادر لانے کے بعد چادر نیچے بچھاؤ بولے، بچھا دیے، اپنے ہاتھ سے پتھر کو اٹھا کر اس میں رکھا، رکھنے کے بعد کہا ہر قبیلے کا سردار آگے بڑھے، یہ چادر کو اٹھائے، چادر کو پکڑ کے اٹھا، خوشی خوشی آگے بڑھے، سب لے کے، تھوڑی دوری تھا، زیادہ لمبا نہیں تھا، وہاں تک اٹھا لے کے خوشی خوشی گئے۔ اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے اس میں لگا دیا، تو ایک بہت بڑی لڑائی کو انہوں نے ختم کی۔ تو بولنے کا مقصد یہ ہے کہ آدمی کے اندر جذبہ دوسرے کے لیے قربان ہونے کا ہونا، دوسرے کو دے کے کھلا کے خوش ہونا، اور جو سب اپنے کچھ ہونا نہیں۔ یہ کیا لے کے جاتے دنیا سے بولیے آپ؟ ہمارے اسمبلی بنی اتنی بڑی، لوگ بہت بولے تو بھی توڑ کے بنایا نہیں، ہمارا سابقہ سی ایم گیا اس میں، اللہ تعالیٰ دکھا دیے نقشہ، بنایا ایک، راج کوئی دوسرا کر رہا اس میں۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، وہی عزت کا دینے والا ہے، وہی ذلت کا دینے والا ہے، فقیر کو بادشاہ بناتا ہے، بادشاہ کو فقیر بناتا ہے،
غریب کو اللہ تعالیٰ امیر بناتا ہے، امیر کو اللہ تعالیٰ غریب بناتا ہے، جس کو چاہے نواز دیتا ہے، اور کوئی ناشکری کرا تو فقیر بھی ہے تو اپنے وقت کا ولی اللہ بنا دیتا ہے، اس کو ولایت کے درجے پہ غرور تکبر آ گیا تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو نیچے گرا دیتا ہے۔ فرعون نے کہا انا ربکم الاعلی، اللہ تبارک تعالیٰ نے پانی میں ڈبو کر مارا اس کو، اس نے کہا تھا کہ میں سب سے بڑا پروردگار ہوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے پانی میں ڈبو دیا، اس کو ڈبا کر مار دیا۔ غرور، بڑائی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو بہرحال دوستوں بزرگوں، جس کے روزے چھوٹ گئے روزے رکھنا۔ اب رمضان تمام ماشاءاللہ ایک پابندی ہم لوگ کریں، وہ پابندی میں قائم رہنا، وہ پابندی پہ قائم رہنا، نمازہ وقت پر پڑھنا۔ جیسا رمضان میں جہاں وقت ملا مسجدوں پر جاتے تھے ویسا پھر بھرنا، سال بھر ویسا رہنا۔ اور پھر رمضان روزہ ہے بول کے کسی کو برا بھلا نہیں بولتے تھے، گالیاں نہیں دیتے، تو ویسا ہمیشہ سال بھر رہنا۔ گالی دینے کا رواج ہمارے بچوں میں، خالص گالی دے رہے تھے، خوشی میں بات چیت میں گالی، ارے کیا ہے یہ، دکھ ہے یہ، کچھ غصے میں گالی دیا بولے تو چلو بھائی غصہ آیا اور گالی دیا سمجھ گئے، لیکن ہنستے ہنستے گالی دے لیتے ہوتے۔ عاقل صاحب مرتضیٰ فرمائے تھے کہ انسان کی فطرت عجیب رہتی، دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کی فطرت رہتی ہے۔ جو کھیکڑے رہتے ہیں، کھیکڑے کبھی بھی اوپر چڑھنے نہیں دیتے کہتے۔ ہندوستان والا کیا کرا کرتے، دوسرے ملک کو ایک ڈرم کھیکڑے بیچارا، کھیکڑے جب لے کے جانے لگے تو اس کے اوپر ڈھکن نہیں تھا کرتے ڈرم کے اوپر، تو وہاں جانے کے بعد انہوں بلا وہ دیکھ کے بولے کہتے بھائی دیکھو واپس لے جاؤ اس کو، ہم ڈرم جو ہے نا فل کھیکڑے منگائے تھے، اب یہ تو ڈھکن کھلا ہے، کتنے نیچے گرے گی نہیں معلوم۔ دونوں بولے واپس نہیں لیتے۔ کیوں نہیں لیتے؟ ہمارا دعویٰ ہے کہ ایک بھی کھیکڑا اس میں سے کم نہیں ہوا۔ ارے ڈھکن ہی نہیں ہے نا اس کے اوپر، ڈھکن نہیں ہے ہم مانتے، صحیح بات ہے، لیکن یہ کھیکڑا ہے، کھیکڑا ایک چڑھا تو چاروں پکڑ کے نیچے سے کھینچتے ہیں، اوپر چڑھنے نہیں دیتے، اس کو اوپر چڑھنے نہیں دیتے۔ ایسا حال ہمارا ہے، جو آگے بڑھ رہا ترقی کر رہا تو اس کو کچھ نہ کچھ بولتے رہتے۔ تو عاقل صاحب فرمانے لگے کہ 4 آدمی بیٹھ کے رہتے کہتے نا چبوتروں پہ بیٹھ کے، جو سو ایک آدمی جا رہا تو اس کے بارے میں واہ دیکھے کل تک تو کچھ بھی نہیں تھا، آج دیکھو گاڑی پہ جا رہا استاد، ابا کار مینٹین کر رہا ہے یار، ابا ارے پرسوں نئی گاڑی لیا، معلوم 1.25 لاکھ کی 1.5 لاکھ کی گاڑی ہے، 2 لاکھ کی گاڑی ہے، کہاں سے آ رہا ہے کہ استاد بتا۔ اس کے بعد چاروں مل کے یہ گفتگو چل رہی، 4 میں سے ایک اٹھ کے گیا تو ان بولتا کہتے ہیں ان کون سا سیدھا یار ہو، اس کا نہیں معلوم اپنے کو، ان جیسو بڑے باتاں بول رہا ہے، ان کون سا سیدھا تھا بول کے تینوں بولتے کہتے اس کے بارے میں۔ تینوں بولنے کے بعد وہ تینوں میں سے اور ایک اٹھ کے جاتا کرتے، اور اٹھ کے گیا تو دونوں مل کے بولتے کہتے ان کون سا سیدھا تھا، رے بڑے اس کے بارے میں بول رہا تھا، اس کا نہیں معلوم کیا کتنا پانی میں، ان بولتا کہتے اس کے بعد دونوں میں سے ایک اٹھ کے جاتا تو ان بیٹھے بیٹھے بولتا کرتے وہاں بڑے بھی اپنے میں آپ بول لیتا، بڑبڑا لیتا کہتے ان کہ ان کون سا سیدھا ہے، بڑے بول لے رہا تھا بول کے ان بولتا۔ ایسا حال ہمارا، اس لیے اپنی فکر کرنا، دوسروں کی فکر زیادہ نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ اپنے سے نہیں پوچھتے کہ دوسرا کیا کر کے آیا، اس کا مکان کتنا بڑا تھا، اپنے سے نہیں پوچھتے تو بتا کیا کرا، نماز پڑھا نہیں پڑھا، خیر خیرات کرا نہیں کرا، زکوٰۃ فرض ہوئی تو زکوٰۃ دیا نہیں دیا، حج فرض ہوا تو حج ادا کرا نہیں کرا، بیوی کے حقوق ادا کرا نہیں کرا، اور بچوں کے حقوق ادا کرا نہیں کرا، بچوں کو دینی تعلیم دلایا نہیں دلایا، یہ اللہ ہم سے پوچھیں گے، دوسرے باروں میں نہیں پوچھیں گے۔ دنیا کیسا بھی گزر جاتی، دنیا کیسا بھی گزر جاتی، امیر کی بھی گزرتی ہے، غریب کی بھی گزرتی ہے، وقت گزرتے رہتا، ہمارا انتظار نہیں کرتا، یاد رکھو وقت چلے جاتے رہتا، کسی کے واسطے ٹھہرتا نہیں وقت، کسی کے واسطے وقت نہیں ٹھہرتا۔ اس لیے عقل مند آدمی وہ ہے جو وقت کی قدر کرے، اور وقت کی قدر کر کے وقت کے حساب سے آدمی فیصلہ کرے اور اچھی زندگی گزارے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہنے والے کو کہنے سے زیادہ، سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔